الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. عشق رسول کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. ہم سارے مل کر بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں، اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. جتنے لوگ ہمارے گاؤں سے بارگاہ عزتی میں جا چکے ہیں، اس مجلس کی برکت سے ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں مرحومین کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن میں فرمایا درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، ریت کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، ہر امیر غریب مرد عورت پر میرے اللہ نے جو نعمتوں کی بارش کی ہے اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ پہ یہ کرم فرمایا، انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو۔ کتے بنا دیا ہوتا ہم خدا بند کریم کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیاں چاٹتے۔ گدھے بنا دیا ہوتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سارا دن لوگوں کا سامان اٹھاتے، ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے پڑتے۔ یہ بندہ نوازی ہے، کریمی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضرت انسان بنایا، وہ بھی عزت والا۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی۔ سب سے مشرف، مکرم، معزز اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے لفظ کن کہہ کر بنایا، چاند کی ٹھنڈک اللہ نے لفظ کن کہہ کر بنائی، سورج کی شعاعوں کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، لہلہاتے سبزے، گرتی آبشارے، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا۔ لیکن جب میری تمہاری بنانے کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، درختوں کے ساتھ نہیں ملایا، پتھروں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدی، ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب تو دنیا میں آ کے پیاز کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ آدھی رات تک فیس بک پہ ننگا ناچ دیکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو وحشی نظروں سے دیکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن کی توہین کرتا ہے، مسجدوں میں صحن میں بیٹھ کر رمضان میں تراویح کے وقت لوڈو کھیلتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری تخلیق تو بڑی عجیب نرالی ہے، ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی، میری تمہاری بنانے کی باری آئی، ابا بھی سویا ہوا تھا، اماں بھی سوئی ہوئی تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 2 انسان بنایا، نمبر 2 مسلمان کے گھر پیدا فرمایا۔ سب سے بڑا احسان ایمان دیا۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں۔ بلال حبشی کا ایمان دیکھ، قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، تن پہ کھا کھا کے کوڑے۔ بلال حبشی جسم چھلنی، سینے پہ چٹانیں رکھی جاتی، گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا، وہ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے، بلال ہنستا ہے۔ کسی نے کہا درد نہیں ہوتا؟ کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں۔ ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے، بلال کہیں کچا تو نہیں؟ 5 وقت کی نماز نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ 18 سال امیہ کا غلام رہا بلال، آج بھی پہاڑی کے اوپر بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی اور صدیق تشریف لائے، کہا او بکریاں چرانے والے، او بکریاں چرانے والے، دودھ کے ذریعے ہماری کوئی خدمت کر سکتا ہے تو کر۔ بلال حبشی کہنے لگے میں نوکر، مالک کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک کمزور بکری کی طرف نظر پڑی، کہا او بکریاں چرانے والے اجازت دے دے، اس بکری کا دودھ ہم لے لیتے۔ بلال حبشی عرض کرنے لگے جناب سال گزر گیا، انتہائی کمزور بکری کبھی ایک قطرہ دودھ تک نہ دیا، کہاں اجازت دے دے، کہاں اجازت ہے۔ نبی نے رحمت والوں ہاتھ، رحمت والے ہاتھ بکری کے تھنوں پہ پھیرے، بسم اللہ پڑھی، برتن میں دودھ آ گیا، بلال حبشی کے سینے میں ایمان اتر گیا۔ جب بلال حبشی کے سینے میں ایمان اتر گیا، نبی کا پیارا بن گیا، امت
उम्मत का दिलदार बन गया, सहाबा का वफादार बन गया, रुश्द व हिदायत का सितारा बन गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा बन गया। कुर्बान जाऊं बिलाल हबशी की इस्तिकामत। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अबू जहल कहने लगा बिलाल कलमा छोड़ दे, उमैया कहने लगा बिलाल कलमा छोड़ दे। दिन भी मारा जा रहा है, रात को भी मारा जा रहा है, उमैया की मार है, बरसरे बाजार है, बड़ा बेकरार है, बड़ा इस्तिरार है, फिर भी मदनी का ख्याल है, ये फजले दुल जलाल है, ये आमीना के लाल का कमाल है, बिलाल का कुर्ता तार तार है, फिर भी मोहम्मद मुस्तफा का यार है। हलक पे तेरे टैग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, हलक पे तेरे टैग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। कोड़े मारे गए, चट्टाने रखी गई, मक्के के बाजारों में घसीटा गया। कहाँ कोड़े मारते, कहाँ दर्द नहीं होता, कहाँ बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, ठोंक बजा के देखते हो कहीं खोखला तो नहीं। मेरा रब टटोल रहा है, कहाँ है बिलाल तो कच्चा। तो मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियाँ उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज़ ख़त्म नहीं होंगी। इधर आ सितमगर गुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। हम बिलाल हबशी को क्या मुँह दिखाएंगे? हमसे फजर में नहीं आया जाता, हमसे जुमा नहीं पढ़ी जाती। जैसे इमाम साहब कह रहे 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 360 दिन से बांध के रखा हो। सबसे पहले जो जुमा में मस्जिद में आता है ऊंट ज़बह करने का सवाब, दूसरे नंबर पर भैंस, तीसरे नंबर पर बकरा, फिर दुम्बा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत है, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। हमारे यहाँ तो नमाज के बाद अगर ऐलान करे दीन की बात होगी, सुन्नत नवाफिल से फारिग होकर बैठे, वही लोग बैठते जो जमातों में जाते। दीन 4-5 आदमियों का काम नहीं है। ईमान सबसे बड़ी दौलत क्या दिया अल्लाह ने? बोलो ईमान। अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। इंसान बनाया, मुसलमान के घर पैदा फरमाया। नंबर 3 सबसे बड़ा एहसान, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। उम्र नूह मिल जाए, वो अलैहिस्सलाम की उम्र 1700 साल थी, उम्र नूह मिल जाए और सारी जिंदगी सजदे में इस नेमत की शुक्रगुजारी में चली जाए, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किस नबी के उम्मती है? सीरत भी हसीन है, सूरत भी हसीन है। हमारे नबी की सीरत भी आला, हमारे नबी की सूरत भी आला। सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है। सीरत के अंदर कमाल है, सूरत के अंदर जमाल है। देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है। किताब मिली किताबों से आला, शरीयत मिली शरीयतों से आला, यार मिले यारों से आला, शहर मिला शहरों से आला, खुलक मिला चांद तारों से आला, खानदान मिला खानदानों से आला, किताब मिली किताबों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बियल आला। जिस मकाम पर आमीना के लाल का जिक्र होता है, अल्लाह वहां से आफतों के खुले दरवाजों को बंद कर देता है, रहमतों के बंद दरवाजों को खोल देता है। जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, ईमान बचाने के लिए जिक्र मुस्तफ़ा का होना जरूरी है। कल जब हम सारे जन्नत में चले जाएं, बोलो आमीन,
بہت آہستہ بول رہے ہو. آمین کہو. جنت میں نہیں جانا. کل جب اللہ ہم سے ایسے کام اعمال کرائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں. کل جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے. اہل سنت والجماعت علماء کے دیوبند کا عقیدہ ہے جنت کے پھلوں کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ میں رکھی. پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، نبی کے عاشقوں کو ذکر مصطفیٰ کی ضرورت. آج بھی اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے، آج بھی اگر نبی کی سیرت کو اپنا لیا جائے، کھویا ہوا مقام واپس حاصل ہو سکتا ہے. بدر اور احد کی فضائیں واپس لوٹ سکتی ہے. میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ. مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں. ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود سٹا، حکومت کے نام پر فرانیت، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، سٹے کھیلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، علماء کی توہین کرنا، دلوں میں بغض، کینہ، حسد، لالچ، اندیکھائی. کون سا گناہ ایسا ہے پچھلی قوموں نے کیا ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوموں پہ عذاب آیا، اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں وہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. صرف اور صرف بچے ہوئے ہیں ہمارے نبی کی دعا کا صدقہ الہ العالمین. اوپر پوچھ لینا لیکن دنیا میں میری امت کی شکل نہ بگاڑنا. خدا کی قسم میرے نبی کی دعا شامل حال نہ ہوتی، آج میں اور آپ بھی بندر اور خنزیر ہوتے. صرف مچھلیاں پکڑی تھی سنیچر کو، رات کو سوئے حسین جوان تھے. کونوا قردۃ خاسئین، صبح اٹھے مفسرین نے لکھا ہے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا. 3 دن زندہ رہے تفسیر جلالین میں، بعد میں سب مر گئے. ایک جرم کی سزا اللہ نے اتنی خطرناک، چہرے مسخ کر دی. کتنے گناہ کرتے رات دن. اتنے بڑے نبی کا امتی بنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں مانگی. 2 دعائیں ایسی مانگی اللہ کی رحمت کے خزانے کو لوٹ لیا. ایک کوثر والا، ایک زمزم والا آ گیا. نمبر 2 کوثر والا آیا. اور کوثر والا کیسے آیا؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آنے سے پہلے باپ کا سایہ چلا گیا، تھوڑا سا سنبھلے اماں چلی گئی، تھوڑا سا آگے بڑھے 8 سال کی عمر دادا عبد المطلب بھی چلا گیا. ایک ایک کر کے اللہ نے سارے اٹھا لیے. پیدا ہوئے نہیں عبداللہ چلے گئے. 6 سال کی عمر اماں چلی گئی، 8 سال کی عمر دادا چلا گیا. سائے پسند آئے نہ، اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو. الہ العالمین ماں باپ تو عظیم سرمایہ ہوتے، سارے اٹھا لیے. اللہ پاک جل شانہ نے ثابت کر دیا جان بوجھ کے اٹھا لیے. پوچھا کیوں؟ کہا کل میرا پیغمبر ساران کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کر کس باپ کو آواز دے گا؟ شیعہ ابی طالب کی 3 سالہ قید کے اندر کس باپ کو آواز دے گا؟ صحن حرم کے اندر خطبے کے وقت کس باپ کو آواز دے گا؟ بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، خیبر کے اندر کس باپ کو آواز دے گا؟ ارے او یتیم ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لے، پکارنا تیرا کام ہوگا، زندگی بھر سہارا دینا مجھ رب کا کام ہوگا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے یہاں میرے لال کی آمد کا وقت قریب آیا، جب میرے یہاں میرے لال کی آمد ہوئی، نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ نائی کی ضرورت پڑی. سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا، کنگھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی طرف دیکھا، سرما ڈالا ہوا ہے، وجود کی طرف دیکھا، خوشبوئیں لگی ہوئی ہے. میں نے پوچھا الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے
سے آواز آئی او آمینہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قحط دور ہو گیا، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سلامی دینے آ رہے، پورے مکے کے اندر روشنیاں پھیل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا الہ العالمین یہ روشنی کیا ہے؟ آواز آئی آمینہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,44,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا۔ تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا گلیاں روشن کر دوں گا، جن گھروں سے گزرے گا گھارے روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا بازار روشن کر دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ روشنیوں والا نبی، بولو زور سے کیسا نبی؟ اور ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ شاعر کہتا ہے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاروں طرف اندھیرا جہالت تھی۔ ارے باپ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا تھا کل میرا کوئی داماد نہ بنے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بھائی اپنی بہن کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ بنے۔ سوتیلی مائیں وراثتوں میں تقسیم ہوتی تھی، سگی ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے۔ تاریخ عرب ایک کتاب ہے، 3 سگے بھائیوں نے عکاس کی منڈی میں 300 درہم میں اپنی سگی ماں کو بیچ دیا۔ ہمارے نبی آئے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھی، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ 4 بیٹے ہو کہ ایک ماں نہیں پلتی، کہاں تیرا باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے حفاظت کر چاہے ضائع کر۔ 4 بیٹے ہو کہ ایک باپ نہیں پلتا۔ جن کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے، جن کاندھوں پہ بیٹھ کے سواریاں کرائی، آج وہی بیٹا باپ کی توہین کرتا ہے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کیا حال تھا؟ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور خم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جن کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، دادا عبد المطلب کو پتہ نہیں ہے، وہ تو بیت اللہ میں بیٹھے، غلاف کعبہ ہاتھوں میں ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آنکھوں سے آنسوؤں کا خراج پیش کیا، کہا الہ العالمین 10 بیٹے تو نے دیے تھے، 10۔ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ اور سب سے حسین اور جمیل اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ۔ کہا الہ العالمین وہ پھول تو نے پہلے ہی سے توڑ دیا، عبداللہ تو پہلے ہی سے چلے گئے، میرا رب جو چاہتا ہے نا مسلمانوں وہی ہوتا ہے۔ بولو بے شک۔ میں اور آپ آج اپنی تقدیر پہ راضی ہو جائے، خدا کی قسم یہ حسد والی بیماری ختم ہو جائے۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے، اللہ نے میرا آپ کا مقدر لکھ دیا ہے، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی 1000 چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، وَيُزَوِّجُكُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے یہ دونوں ہی دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے نہیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ کے آؤ، جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔
27 سال کی عمر لکھی اللہ کے نبی کے والد کی، عبداللہ کی 27 سال کی عمر، غلاف کعبہ ہاتھوں میں، بیت اللہ میں بیٹھے عبد المطلب دعا مانگ رہے الہ العالمین، عبداللہ تو نے لے لیا، میں نے اس پر جزا فضا نہیں کی، ہائی واویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، شور و شغف نہیں کیا، میں تیری تقدیر پہ راضی، میں تیرے فیصلے پہ راضی الہ العالمین، میں تیری رحمت کا طلبگار بن کے آیا، بیٹی آمینہ کی ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، رحم فرما، کرم فرما، بندہ نوازی فرما، اور رحمت کے کچھ چھینٹے ادھر بھی ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود ہم کھاتے پیتے، اس کی رحمت والی نظر جب آدم کے پتلے پہ پڑتی ہے اللہ مسجد ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی شان عطا کرتا ہے، انبیاء تو کیا انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کے یتیم پہ پڑتی ہے امام الانبیاء بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر ہم پہ پڑی سیرت کا جلسہ منعقد کرا دیا، مسجد نے بلا لیا، بولو بے شک ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بہت بڑی طاقت ہمیں یہاں لے کے آئی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نا، روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 10 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی، تو کون ہوتا ہے نہ پڑھنے والا، میرے رب نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے۔ ہم اکڑ کے کہتے ہیں اتنے عمرہ کیے، اتنے حج کیے، وہ تو جب فائل کھلیں گی رجسٹر کھلیں گے تب پتا چلے گا آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فائل کھلیں گی، رجسٹر کھلیں گے، مشکا شریف میں موجود ہے اتنا لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا، جہاں میری تمہاری نظر جائیں گی وہاں تک فائل پھیلی ہوئی ہوں گی، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کیسا نام ہے اعمال ہے، چھوٹا بڑا سارا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے والا کون تھا آج تک پتہ نہ چلا۔ آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ آواز آئیں گی او میرے بندے یاد کر، تو نے مجھے دین کو یاد نہ کیا، رات کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، شادی بیاہ کے موقع پر ناچتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، میرے نبی کی وفات کے دن ناچتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، رسم و رواج کو فروغ دیتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، فیس بک پر انسٹاگرام پر آدھی آدھی رات تک اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ آنکھوں کی اشارے بھی لکھے جاتے، دلوں کی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہے۔ آج تو دل دماغ فسادی بنا ہوا ہے، نیتوں میں فساد ہے، مسجد میں 100 روپیہ دیتے یا آرزو رکھتے بورڈ پہ میرا نام کب آئے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بولو بے شک مسجد میں بلایا۔ ایک نوکر تھا
شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، نوکر بڑا نمازی تھا، اس کا مالک چودھری وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مچھلی کا بڑا شوق تھا۔ تو چودھری صاحب کہنے لگے اپنے نوکر سے چل مچھلی پکڑ کے آتے ہیں۔ بازار تک پہنچے، نوکر کے کانوں میں صدا آئی اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ نوکر کہنے لگا پہلے سجدہ کروں گا بعد میں مچھلی پکڑوں گا۔ وہ اندر کو گیا، چودھری کو توفیق نہیں تھی، وہ دہلیز پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندر جا کے نماز پڑھی، سنت پڑھی، نوافل پڑھی، قرآن پڑھا، وظائف پڑھے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ چودھری صاحب باہر سے چلا رہے ہیں یار آ بھی جا، آ جا، کیوں نہیں آتا؟ اس کو ایسا ہے کہ حلول کی جماعت آئی ہوں گی، امیر صاحب 6 نمبر یاد کرا رہے ہوں گے۔ وہ ایک بچہ 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا تو اس کی والدہ نے کہا اتنی دیر لگائی، تو امیر صاحب نے چائے کا پیالہ پلایا، انہی کے ساتھ 3 گھنٹہ بیٹھ گیا۔ آج شکر ہے 3 گھنٹے کے بعد آ گیا۔ تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آئے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانوں میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی، لوگ انہیں پکڑ پکڑ کے تشکیل کے لیے لے جاتے، وہ جب تشکیل کرتے ہیں تو کوئی راہ نہیں چھوڑتے، وہ جانا ہی پڑتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی جھوٹا ہوتا ہے، بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے سارا گاؤں سمجھتا ہے یہی سچا ہے۔ بعض دفعہ آدمی سچا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ معافی ضمیر پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، وہ اچھے انداز میں بول نہیں سکتا، زبان میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، سارے سمجھتے نہیں وہ سچا ہے یہ تو جھوٹا ہے، لیکن جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا ارے یار آ بھی جا، کون تجھے آنے نہیں دیتا؟ مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ عبد المطلب غلاف کعبہ ہاتھوں میں الہ العالمین، رحمت کے کچھ چیٹے آمینہ کے خیمے میں ڈال دے۔ ادھر سے قمیض آ گئی، آ کر کہنے لگی عبد المطلب تمہیں مبارک ہو۔ کہاں کس بات کی مبارک؟ کہاں تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا، تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا۔ عبد المطلب اٹھے، سامنے آمینہ کا خیمہ ہے، کنڈا کھٹکایا، خادمہ نے دروازہ کھولا، اندر سے خوشبو کا چشمہ جاری ہو گیا، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ عبد المطلب اندر تشریف لے گئے، کہنے لگے او بیٹا آمینہ ہمارے یہاں رواج ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی۔ کہا ابا جان میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، مجھے مارکیٹ کا پتہ نہیں، بازار کبھی گئی نہیں، اچھے برے عطر کا مجھے علم نہیں، کہا یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ آمینہ کہنے لگی ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے، میں نے خوشبو تو نہیں لگائی، اللہ نے مجھے خوشبو والا لال عطا کر دیا ہے۔ حضور کو اٹھایا، ہاتھوں میں لیا، عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمینہ نے کہا ابا جان خوشی کا موقع ہے آپ رو رہے ہو؟ کہنے لگے کاش آج عبداللہ بھی زندہ ہوتا، وہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، جب ماں باپ زندہ تھے ہمارے پاس مال نہیں تھا، ماں باپ چلے گئے، بعد میں اللہ نے کاروبار میں خوشحالی دی، ہم آرزو رکھتے ماں باپ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، انہوں نے میری غربت کا زمانہ دیکھا تھا، زندہ ہوتے میرے آنگن میں دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ ماں باپ زندہ تھے، ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، وہ دعائیں کر کر کے تھک گئے، چلے گئے دنیا سے، بعد میں اللہ نے ہمیں نعمت اولاد سے نوازا۔ ہم آرزو رکھتے ہیں نا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جب تھے میرے پاس نعمت اولاد نہیں تھی، انہوں نے میرا خالی آنگن دیکھا تھا، کاش آج زندہ ہوتے میرے آنگن میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے۔ عبد المطلب کہہ رہے کاش آج عبداللہ بھی زندہ ہوتا۔ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ عبد المطلب کہنے لگی الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے میرے خزاں رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام دیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے میرا اجڑا ہوا باغ ہرا بھرا کر دیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو درست کر دیا، الہ العالمین تیرا شکر ہے، تو نے عبداللہ تو لے لیا، عبداللہ سے زیادہ حسین اور جمیل پوتا دے دیا، رب کا شکر ادا کیا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اضافہ کر دوں گا، نا شکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
تو اور ایک بات، صبر اور شکر، آپ بولو زور سے آمین، اللہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. ہمارے اندر صبر بھی نہیں اور شکر بھی نہیں ہے. لاکھ مل جائے گا نہیں، 2 ہونے چاہیے، 2 کہاں 4، 4 کہاں 8. مومن کا پیٹ ایک ہی چیز بھر سکتے ہو، قبر کی مٹی. ساری زندگی مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. اب تیرا کفن بھی پرانا نہیں ہوگا، ادھر بچے بانٹ لیں گے. 3 چیزیں مشکات شریف میں ہمارا مال ہے، جو کھایا ہضم کر دیا، پہنا پھاڑ دیا، یا جو آگے بھیجا، باقی کچھ بھی نہیں، سارا وارثوں کا ہے. کفن بھی میلا ہونے نہیں دیتے، بانٹ دیتے. اب تو اتنا برا حال ہے، باپ زندہ ہے، آخری موقع پر ہے، یہ قلم لے کے آ جاتے، باپ چلو تقسیم کر دو. علامہ غزالی نے لکھا ہے، صبر اور شکر 2 سواریاں ہوتی، میں کبھی نیچے ہی نہیں اترتا. اور مصیبت کے آنے پر صبر ہے، ماتم نہیں. اور نعمت کے ملنے پر شکر ہے، جشن نہیں. ہمارے یہاں بچے کی پیدائش کا دن آتا ہے تو ہم برتھ ڈے مناتے، کیک کاٹتے اور پورے محلے میں بانٹتے، جیسے بہت بڑا احسان کیا اس کے بچے نے دنیا میں آ کر. یہودیوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے. موم بتیاں جلاتے، ہم لائٹنگ کرتے. من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا گیروں کی مشابہت کرو گے کل قبروں سے انہی کے ساتھ اٹھوں گے. ابن ماجہ شریف میں ہمارے نبی کی پیدائش کا دن آتا تھا، آپ روزہ رکھتے تھے، ہم کیک کاٹتے. جس مہینے میں ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، ہم جلوس نکالتے، ہم ناچتے، ڈی جے بجاتے. بازاروں کو مت سجاؤ، قبروں کو سجاؤ، آخرت کو سجاؤ. علماء کرام نے لکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 43 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں 54 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 61 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا. ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے زمانے تک کتنے سال بیچ میں آئے. امام غزالی کا دور آیا، امام رازی کا دور آیا، سلاطین سلجوقیہ کا دور آیا، بغداد کے حکمرانوں کا دور آیا. کسی ولی، کسی امام، کسی پیر، کسی قطب، کسی ابدال نے اس انداز میں جلوس نہیں نکالا جس سے آج کی نسل مناتی ہے. نکالنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا سڑکوں پہ کھڑے ہو کر دیکھنے کا گناہ ہے. ہم کیا مولانا، ہم کہاں نکالتے، ہم کہاں تعزیہ بناتے، ہم کہاں ناچتے، ہم کہاں ڈی جے میں پیسہ دیتے. تم دکانوں کے باہر، گھروں کے باہر، سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہو، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہو. جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی تمہیں ہوگا. ہمارے نبی کی روح پر کچوکے لگتے. جس مہینے میں بلال کی چینخیں نکلی تھی، فاطمہ کا رو رو کے برا حال ہوا تھا، جس دن اسلام یتیم ہوا تھا، ہم ڈی جے بجاتے، ہم جلوس نکالتے، ہم کیک بانٹتے. گھر میں ماں کا جنازہ اٹھا، کون جلوس نکالتا ہے؟ باپ کا انتقال ہوا، کون جلوس نکالتا ہے؟
اگر بغل والا اگر اس دن شادی رچائے ہم موت تک اس کا منہ نہیں دیکھیں گے, جنازوں میں نہیں جائیں گے کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. اتنے بڑے نبی کی وفات کا مہینہ ہم کتنی خرافات, کتنی رسمیں. خدا کی قسم اگر کل قیامت کا دن ہم قبروں سے اٹھے, جتنے جلوس نکالنے دیکھنے والے, ہمارے نبی نے ہمیں دیکھ کر اتنا کہہ دیا, سحقن سحقن, میرے سے دور ہٹو, میرا تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں. ارے سینے کی آنکھیں کھولو, سینوں کے کان سے سنو, اندازہ لگا اس دن میرا اور آپ کا کیا حال بنے گا. سنتیں زندہ نہیں ہوتی, داڑھی رکھی نہیں جاتی, اسلامی لباس پہنا نہیں جاتا. اکثر نوجوانوں کا چہرہ دیکھو بالکل صاف, جیسے پلیٹ فارم نمبر 4. عبد المطلب نے اٹھایا, پیشانی چومی, تشریف لے جا رہے. امینہ کہنے لگی ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے دل کی تمنا ہے اس آنے والے بچے کو سب سے پہلے دینے والے کے گھر کا طواف کرا کے لاؤں. جا رہے, راستے کے کنکر بھی سلام کر رہے, راستے کے, بولو سبحان اللہ, راستے کے کینکرے بھی سلام کر رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. پوائنٹ کی بات, اگر ہمارا نبی جب ان پتھروں کو پہچانتا ہے تو قرآن حفظ کرنے والے کو نہیں پہچانے گا, قرآن یاد کرانے والے اساتذہ کو نہیں پہچانے گا, چلے 4 مہینے لگانے والے کو نہیں پہچانے گا. غازی علم الدین جیسے, ختم نبوت کا مشن اٹھانے والے عطاء اللہ شاہ بخاری جیسے, احمد ابن حنبل جنہوں نے قرآن کے لیے کوڑے کھائے, ہمارا محمد نہیں پہچانے گا. صرف پہچانے گا نہیں, انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے چلے گا. قرآن کریم میں فلما اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاز کی طرح اڑتا تھا, جہاں مرضی ہوتی وہاں ٹھہر جاتے, جہاں اترنا تھا وہ ساری بستی چونٹیوں کی تھی, چونٹیوں کی تھی. ایک چونٹی نے تقریر کی سوراخوں میں چلی جاؤ, سلیمان کا لشکر اتر رہا ہے, کہیں مسلی نہ جاؤ, کہیں کچلی نہ جاؤ, اور سلیمان کو پتہ بھی نہ چلے. سلیمان علیہ السلام نے کروڑوں چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا جس نے تقریر کی تھی, اپنی ہتھیلی پر بٹھایا. کہا تو نے تقریر کیوں کی؟ کہا میں ان کے ووٹوں سے چیئرمین بنی ہوں, اگر میں نے تقریر نہیں کرنی, ان کی خیرخواہی نہیں کرنی, تو ان کا ووٹ دینا کیسا اور میرا چیئرمین بننا کیسا. فتبسم ضاحكا من قولها. یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. دوسرا سوال کیا, چونٹی سے پوچھا بتا تیری شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ کہا شان تو آپ کی زیادہ ہے, شان تو آپ کی زیادہ ہے, لیکن آج فخر سے میرا بھی سر بلند ہو گیا ہے. کہا کیوں؟ کہا ہتھیلی نبی کی ہے, سوار میں ہوں. اگر سلیمان کی ہتھیلی پر چونٹی بیٹھ جائے اس کا مقام جب بلند ہو سکتا ہے, تو جس کے کاندھوں پہ محمد بیٹھ جائے اس کے مقام کا کیا حال ہوگا. کروڑوں چونٹیاں تھی, اسی چونٹی کو اٹھایا, ہتھیلی پہ رکھا. کہا بتا تو نے یہ تقریر کیوں کی؟ کل قیامت کا دن ہوگا, 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے, ان کی امتیں موجود ہوں گی, کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے. انشاءاللہ میرا محمد اپنی امت کو پہچان کر جنت کا مسافر بنائے گا. جلوس میں ناچنے والے کو نہیں. طواف کرا لیا, گھر آئے. عبد المطلب کہنے لگے بیٹا امینہ جلدی نہ کرنا. کہا کس بات میں جلدی نہ کرنا؟ کہا اس کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا. میں مکے والوں کو بلاؤں گا, بچہ دکھاؤں گا, دعوت کھلاؤں گا, نام رکھواؤں گا. امینہ کہنے لگی ابا جان اب کس کو بلائیں گے, کس کو دعوت کھلائیں گے, بچہ دکھائیں گے, نام رکھوائیں گے؟ یہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, فرشتے پہلے اس کا نام مجھے بتلا کر گئے. بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا, بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا. فرشتوں نے کہا تھا کہ
احمد ہے تیرا جایا۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹا امینا ایک نام تو نے رکھا، ایک نام میں نے بھی سوچ کے رکھا ہے۔ کہا ابا جان آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے کہا دادا نہیں بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہا دادا نہیں بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ مسلمانوں میرا تمہارا عقیدہ ہے ہمارا نبی بولو بے شک ساری کائنات سے اعلیٰ، ہمارا نبی ساری کائنات سے بالا، جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح ہمارا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ کتنا اعلیٰ کتنا اعلیٰ! اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ اللہ ہمارا نبی کتنا اعلیٰ! اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، وہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ نبوت دینے والا ہے، یہ نبوت لینے والا ہے، وہ دینا جانتا ہے، یہ لینا جانتا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ ہے یہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد میں عراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 14 حروف ہے، محمد الرسول اللہ کے بھی 14 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ اب کوئی نبی آئے گا، کسی نبی کو آنا ہے، اب جو آئے گی نا وہ سیدھی قیامت آئیں گی۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے میرا تمہارا عقیدہ ہے وہ کذاب جھوٹا ہے۔ مسیلمہ بہت بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی کو خط لکھا، آدھی زمین کا میں نبی، آدھی زمین کے آپ نبی۔ خط کھولا کہاں آدھی زمین کا میں نبی، آدھی کے آپ نبی، لکھا کذاب، اور یہ کہنا ہے ثواب۔ حضور نے کذاب لکھا اور حبیب بن زید کو بلایا، 19 سال کا جوان، مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ کر کھجورے بیچنے والا، یہ پرچی اس کے ہاتھوں میں تھی، کہا جا مسیلمہ کو دیا۔ مسیلمہ نے کھولا، لکھا ہے کذاب۔ مسیلمہ حبیب بن زید سے کہنے لگا میری نبوت کا اعلان کرو۔ کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹ سکتی ہے لیکن میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس ظالم بدبخت نے فوراً ایک انگلی کٹوا دی۔ ابھی بھی موقع ہے، کہا مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، جس ذات نے تجھے جھوٹا کہا میں تجھے گردن کٹا سکتا ہوں لیکن تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ فوراً دوسری انگلی کٹا دی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، نہ آنکھوں میں نیزے مارے، بکری کی کھال کی طرح چمڑی کھینچی، چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کر حبیب بن زید آگوش موت میں چلے گئے۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، ام عمارہ کا ایمان دیکھو۔ ام عمارہ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حبیب بن زید تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔
انگلیاں کاٹی, چمڑی ادھیڑی, دھوپ میں رکھا, بلک بلک کر تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اب عمارہ ماں کی ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے, آنسو نہیں بہائے, دھڑنگ سے زمین پر نہیں گری, مسکرائی, کہاں لہذا الیوم ارضعتہ, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. مسیلمہ کذاب کے ماننے والے لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے وہ جو عرب کا نبی ہے وہ بچوں کو بلاتا ہے, ہاتھ پھیرتا ہے, بچے بادشاہ بن جاتے ہیں, وہ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو بھی ایسا کوئی کارنامہ کر کے دکھا. لاؤ بچے, پہلے دن 100, پھر 75, پھر 50, پھر 25, چوتھے دن ایک نہیں, کہا لاؤ بچے, لاؤ بچے. کہا گستاخی معاف کرنا, جن جن بچوں کے سر پہ تو نے ہاتھ پھیرا وہ سارے گنجے ہو گئے, جن کے منہ میں تو نے لجیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے, سارے گنجے گنگے ہو گئے. قربان جاؤں ہمارے نبی کی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر, میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا, تو ہاتھ بلند کر, میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا, میں جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا, حضرت علی پر شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا, مدینہ والوں کو بارش عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا, انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا, بدر فتح کرا دوں گا, مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا. کہا میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, میں خدا وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. اور ایک بات, ہمارے نبی وکیل نہیں ہے, شفیع ہے. وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں, وکیل کا کام کیا ہوتا ہے, جج کے سامنے دلائل دے کر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا اسے چھوڑ دیا جائے. اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی. حضور ہمارے وکیل نہیں ہے, حضور ہمارے شفیع ہے. وکیل کا کام ہوتا ہے جج کو کہنا یہ نہیں کیا چھوڑ دیا جائے. حضور وکیل نہیں ہے, ہمارے شفیع ہے. وکیل کہتا ہے نہیں کیا چھوڑ دیا جائے, شفیع کہے گا الہ العالمین سب کچھ کیا ہے صرف میرا آنا دیکھ لیا جائے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, خود روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور ایک بات, ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں تھا, کوئی سگی بہن بھی نہیں تھی. شیما سگی بہن نہیں تھی, کوئی سگا بھائی نہیں, کوئی سگی بہن نہیں. کیا حکمت تھی. ہم دیکھتے ہیں نا جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر خواتین, کہاں اس کی انگلی دادا جیسی ہے, پیشانی موسی جیسی ہے, پاؤں کی انگلیاں دادی جیسی ہے, ایک ہی منٹ میں اس کا نقشہ دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے کہ اس کی شکل فلانے جیسی ہے. ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں, کوئی سگی بہن بھی نہیں. کیا حکمت تھی. کہا کل اٹھ کر کوئی مکہ کا مرد یا کوئی مدینے کی عورت حضور کو دیکھ کر یہ نہ کہے یہ اپنے بھائی جیسا ہے یا اپنی بہن جیسا ہے. میرے خدا کی قدرت دیکھو, اللہ فرماتا ہے میں خالقیت میں بے مثال ہوں, میرا محبوب بشریت میں بے مثال ہے, میں رب العالمین ہوں, یہ رحمت للعالمین ہے. قیامت تک
میری وحدانیت کی کرسی پہ کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی نبی کی تو آج سیرت ہم نے چھوڑی، اسی نبی کی تو اخلاق چھوڑے۔ کہاں ہمارے اندر وہ نبی والا اخلاق؟ مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے۔ مساجد کی لیٹرین میں جو جوتے رکھتے ہیں نا وہ بھی آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے۔ ہماری مسجد کی لیٹرین کے جوتے محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسجد کی لیٹرین کے لوٹے محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسجدوں سے جوتے چوری ہوتے۔ کہاں ہے ہمارے پاس نبی والے اخلاق؟ ہمارے نبی نے یتیموں کو کاندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ دکھائی، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کے لیے اللہ کے نبی نے چادر بچھائی، کھجوروں والا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ آج ہزاروں گھروں میں ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں۔ کہاں ہے نبی والا اخلاق؟ کتنا زنا چلتا ہے، کتنا بیاج چلتا ہے، سود، کتنا لون، ایک سکہ سود کا بیت اللہ میں سگی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہم بنگلے بناتے، بنگلے بیاج کے پیسوں پہ، فیصد پر پیسہ دیتے۔ میرے پاس کتنوں کے فون آتے، مولانا صاحب یہ غلطی ہو گئی ہے، پیسے نہیں تھے، حالات میں چاروں طرف سے ایسا جھگڑا تھا، بیاج پہ پیسے اٹھانے پڑے، لیکن اب اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ نے میرے لیے دعا فرمائے اللہ کوئی سبیل نکالے۔ لیکن ایک شکوہ ہے، کہاں میں نے غیروں سے بھی بیاج پہ پیسے لیے اور مسلمانوں سے بھی لیے، ان سے زیادہ مجھ پر ظلم کرنے والے مسلمان ہیں۔ زنا، کتنی لڑکیاں ہماری بھاگ گئی۔ انٹرنیٹ میڈیا نے جب سے ترقی پکڑی، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 13-14 سال کی لڑکی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے دس از مائی پرسنل لائف، پلیز ڈونٹ انٹرفیئر کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ شادیوں میں دیکھو کتنی بدمعاشی۔ مسلمانوں، بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اب تو دائیں بائیں شور بھی اتنا بڑھ گیا ہے، تو آپ لوگ سارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم آج کی رات اور کل کا پورا دن خرافات سے اپنا آپ کو بچائیں گے، تب ہمارا جلسہ کامیاب ہے، ورنہ وقت کو ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے، مسجدوں میں بیٹھو، گھروں میں بیٹھے رہو، عبادت میں لگے رہو۔ اگر کوئی آدمی دیکھنے گیا تو سمجھ لو اس نے یہ پورا گھنٹہ میرا اور اپنا برباد کر دیا۔ اس لیے سارے حضرات بولو زور سے انشاءاللہ ہم خرافات سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اور گھر والوں کو بچائیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ دیکھنا نہیں ہے، سڑکوں پہ بھی نہیں جانا، دکانیں بھی نہیں کھولنی، وہاں بیٹھنا بھی نہیں۔ دیکھیں گے ان کے حوصلے بڑھیں گے اور ناچیں گے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی پکڑ ہوں گی۔ جتنے ناچنے کودنے والے ہیں اتنا ہی گناہ دیکھنے والوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی مستورات کو ان خرافات سے بچائے۔ ہم دعا کرتے اللہ ہمارے مفتی صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق جو اللہ کے نبی نے ہمیں سیرت بتائی، سیرت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم پاپی ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں، دین کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ بہت بڑے گنہگار ہے، پھر بھی گمان سے زیادہ تو نے کھلایا، گمان سے زیادہ پلایا، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ چھوٹا مو بڑی بات، یا اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں،
کل ہم قبروں سے اٹھیں گے، یا اللہ مجرم بنا کر مت اٹھانا، مہمان بنا کر اٹھانا، مجرم بنا کر مت اٹھانا، مہمان بنا کر اٹھانا۔ دامن میں کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدمعاشی، نیتوں میں فساد، دل دماغ فسادی بن گیا۔ ایک برقع پوش لڑکی سڑک کے پاس سے گزر جائے، اچھے اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے۔ اللہ بیاج، سود، لان، حسد، لالچ، یادیں کھائی، بھوک، کینہ، بہت سارے گناہوں میں یا اللہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہے، بندے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ ماتھا تیرے علاوہ کسی کے یہاں نہیں جھکتا۔ یا اللہ ہم تیری وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ یا اللہ تو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا، یا اللہ تو کسی کی آنکھوں میں نہیں آ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تو ہمیں بخش دے گا۔ یا اللہ تیری شان میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا اللہ بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں تیرا نبی دنیا میں آیا، اسی مہینے میں تیرے نبی کی یا اللہ رخصتی ہوئی۔ یا اللہ اس مہینے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی یا اللہ برکات کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ موت ایسی دے، بدن پہ احرام ہو، سامنے کعبۃ اللہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے تیری عالی شان ذات کا استحضار کر رہے ہو۔ یا اللہ عزت سے دیکھنے والے بھی راضی ہو، بیوی بچے بھی راضی ہو، یا اللہ ماں باپ بھی راضی ہو۔ یا اللہ تو فرشتوں کو بلا رہا ہو، دیکھو میرے بندے کو، بدن پہ احرام ہے، سامنے میرا گھر ہے، پیشانی سجدے میں ہے، میرا بندہ بخشش کی بھیک مانگتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو، جا میرے بندے کو معاف کر دیا۔ یا اللہ بدن پہ احرام ہو، کعبۃ اللہ سامنے ہو، پیشانی سجدے میں ہو، ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا، جنت البقیع میں دفن کے فیصلے فرما دینا میرے مولا۔ یا اللہ جنت کی کیاری میں گڑ گڑاتے ہوئے بلا لینا میرے مولا۔ سب سے بڑے محسن، ماں باپ سے بھی بڑے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے ہم کھڑے ہو، گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو، ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا۔ مسجد مدرسوں کے حقوق ادا کرتے کرتے بلا لینا میرے مولا۔ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعت کی حالت میں، ناقدری ناشکری نافرمانی کی حالت میں، یا اللہ دنیا بھگتے بھگتے، ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے، بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے بچا لینا میرے مولا، بچا لینا میرے مولا۔ یا اللہ اس مجمع میں کون کس لائن سے دکھی ہے، ان سے اچھا تو جانتا ہے، تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے نیک بندوں نے کہا ہے نیکی کے باوجود بھی پریشانی آئے، یا اللہ یہ رفع درجات کی دلیل ہے، یا اللہ لیکن ہم کچے ایمان والے ہیں، ہم یا اللہ ہائے واویلا کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا۔ یا اللہ آزمائش میں مبتلا ہو تو انبیاء کی شان تھی 100% کامیاب ہونا، ہم تو بڑے کچے ہیں، ہمارا ایمان بڑا کچا ہے۔ تیرے نبی نے یہی تو کہا تھا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو جنازہ اٹھے گا کافر کا اٹھے گا۔ اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں، زنا ناچ رہا ہے، سود عروج پہ ہے، پیٹ میں حرام کے لقمے جا رہے ہیں، آنکھوں میں یا اللہ آنکھوں میں آوارگی آ گئی، کان دیے تھے قرآن سننے، یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے، ہاتھ دیے تھے مظلوموں کی مدد کرنے قرآن تھامنے، یہ ہاتھ خود ظالم بن گئے، پاؤں دیے تھے چل کر مسجد کو سجدے کے لیے آئے گا میرا بندہ، یہ پاؤں یا اللہ ڈھول تماشوں کے نظر ہو گئے،
زبان دی تھی کلمہ پڑھنے کے لیے، یہ زبان غیبت چغلی کی عادی بن گئی۔ یا اللہ پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، یا اللہ بخشش کا تحفہ دے دے، یا اللہ عفو کرم کا معاملہ فرما دے، تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ جتنی زندگی گزر گئی کتنی باقی ہے یا اللہ کوئی نہیں جانتا، صرف تو ہی جانتا ہے۔ 21ویں پارے میں تو نے فرمایا اما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں تیری موت آئیں گی تو خود نہیں جانتا۔ یا اللہ کس حال میں ہم مریں گے ہم نہیں جانتے۔ کورونا میں کتنوں کو کفن نہیں ملا، کتنوں کو یا اللہ جنازہ نہیں ملا، یا اللہ کتنوں کو غسل نہیں ملا، یا اللہ کتنے لوگ ایسے ہی چلے گئے۔ یا اللہ ہمیں تو نے ہمیں موقع دیا ہے، تو چاہتا ہمارا بھی آکسیجن لیول کم کر سکتا تھا، تو چاہتا ہمیں بھی بلا سکتا تھا، تو نے ہمیں ایک موقع دیا ہے پھر بھی ہم سے آوارگی نہیں چھوٹتی۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاندانی رسم و رواج کو ختم فرما، خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دین سمجھا دے۔ یا اللہ کتنے فرقے بن گئے، یا اللہ سارے مسلمان کے سب فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا، صرف کافر ہی نے ہمیں مسلمان کہا۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا اللہ محبتیں ختم ہو گئی، یا اللہ نفرتوں نے خیمے گاڑ دیے۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا نیک بنا، یا اللہ ایک بنا نیک بنا۔ یا اللہ آپسی عداوتوں کو ختم فرما، یا اللہ محبت کی فضاؤں کو عام فرما، یا اللہ محبت کی فضاؤں کو عام فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے ماں باپ بقید حیات ہے، یا اللہ ان کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ گزر گئے انتقال کر گئے، تربت پر جا کر یا اللہ سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے بیمار ہے، یا اللہ ان کے اولاد کو شفا عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے بیمار ہے، یا اللہ ان کے اولاد کو شفا عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے نافرمان ہے، ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما۔ جن کے پاس یا اللہ صرف بچیاں ہیں جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مکاتب مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مشن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگ یا اللہ صرف تیرے نبی کی محبت میں یا اللہ اپنا وقت نکال کر تیری دہلیز پر آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو خواب میں تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما، خواب میں تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما، خواب میں تیرے نبی کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ مفتی لقمان صاحب یا اللہ کئی دنوں سے میرے ساتھ ربط میں تھے، یا اللہ ان کی کوشش تھی یا اللہ گاؤں میں ہدایت کی ہوائیں چلے، یا اللہ گاؤں کے لوگ خرافات سے بچ جائے۔ یا اللہ بڑی محنت کی، ایک سفر کر کے اپنے رفقا کے ساتھ آنند میری ملاقات کے لیے بھی آئے۔ یا اللہ ان کی کوشش تھی یا اللہ جلسہ اچھا ہونا چاہیے، یا اللہ گمان کے مطابق یا اللہ بہت اچھا مجمع تو نے اپنی دہلیز پر جمع کر دیا، بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرما۔ 26-27 سال ان کے والد محترم نے تیرے دین کی نوکری کی، یا اللہ ان کی یا اللہ خدمات کو قبول فرما، ان کی خدمات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان کے بھائی قاری صاحب کی آواز کو یا اللہ نظر بد سے بچا، خوب ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق جن نوجوانوں نے مفتی صاحب کا ساتھ دیا اور یا اللہ اس جلسے کو منعقد کرایا، جس لائن سے انہوں نے حصہ لگایا، یا اللہ سارے ساتھی رفقا کی یا اللہ خدمات کو یا اللہ بے انتہا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ یا اللہ اس مجمع میں کسی کا سبحان اللہ تجھے پسند ہوگا، کسی کی آمین پسند ہوگی، کسی کی کوئی نیکی پسند ہوگی، یا اللہ اس کی جس کی جو نیکی پسند ہو یا اللہ اس کی نیکی کا واسطہ دیتے ہماری دعا مستجاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔